الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تھوڑا سا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب آپ یہ اللہ کے سارے حکم سمجھ لیں گے، سارا ڈیٹا لے لیں گے، تو پھر آپ سے فیصلے صحیح ہوں گے۔ زندگی کے ہر مسئلے میں، ٹریفک میں آدھے منٹ میں فیصلہ کرنا ہے، ادھر موڑوں کہ رکوں کہ لیفٹ موڑوں کہ رائٹ موڑوں، تو آپ کیسے فیصلہ کریں گے؟ تو دماغ کو ڈبل کر دیتا ہے، طاقت کو ڈبل کر دیتا ہے، اور یہ قرآن علم خاص کر اللہ کی آسمانی علم۔ اب یہ سود کی آیتوں پہ سب جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، سوائے سورہ توبہ پہ، پورے قرآن پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سوائے سورہ توبہ پہ۔ تو اب یہ سود ہے، ہوتا کیا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ اللہ کے حکم توڑتے توڑتے پھر بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہو، تو پھر اللہ نے آخری سلفی دیکھنی ہے کہ بھائی یہ کیا اب بارڈر کے اندر رہتے رہتے مرا یا بارڈر سے باہر۔ تو اب یہ اللہ کی بات کو لازم سنیں تاکہ یہ آپ کی زندگی صحیح ہو سکے۔ سورہ بقرہ کی سود کے بارے میں آیت سنتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں سود کو نیز نابود کرتا ہے اور زکوٰۃ کی برکت کو بڑھاتا ہے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطیکہ سمجھو۔ اور اس دن And fear a day when you will be returned to Allah. And if someone is in hardship, then let there be postponement until a time of ease. But if you give from your right as charity, then it is better for you if you only knew. سورہ بقرہ کی 130، سورہ عمران کی 130۔ واتقوا النار التي أعدت يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، دگنا چوگنا سود نہ کھاؤ اور خدا سے ڈرو تاکہ نجات حاصل کرو۔ And fear the fire which has been prepared for the disbelieving. O you who have believed, do not consume usury doubled and multiplied, but fear Allah that you may be successful. سورہ بقرہ کی 278 279۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون۔ مومنو، خدا سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ اگر ایسا نہ کرو گے تو خبردار ہو جاؤ کہ تم خدا اور رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصلی رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔ اور O you who have believed, fear Allah and give up what remains due to you of interest, if you should be believers. And if you do not, then be informed of a war against you from Allah and His Messenger. But if you repent, you may have your principal. Thus you do no wrong, nor are you wronged. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔
جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو خدا نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس خدا کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا اور قیامت میں اس کا معاملہ خدا کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔ خدا سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور خدا کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ Those who consume interest cannot stand on the day of resurrection, except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, trade is just like interest. But Allah has permitted trade and has forbidden interest. So whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to dealing in interest or usury, those are the companions of the fire. They will abide eternally therein. Allah destroys interest and gives increase for charities, and Allah does not like every sinning disbeliever. اب یہ اللہ کے حکم ہیں، لیکن یہ بڑا مطلب سیریس پوائنٹ ہے کہ لوگوں کے سامنے نہیں ہے، اور وہ بس وہ جی رہے ہیں، اور یہ سائنس کامرس آرٹس منع نہیں ہے، لیکن آپ کا ہمارا جو حساب ہوگا قرآن کے حساب سے ہوگا، آپ کے حساب سے، میرے حساب سے، میرے ابا کے حساب سے نہیں ہوگا۔ اب وہ حساب اگر آپ گریجویٹ کرتے ہیں، اگر مارکس آپ کے نہیں ہوئے پورے تو آپ کیسے پاس کریں گے؟ آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں، آپ کے مارکس پورے نہیں ہوئے، کیسے پاس کریں گے؟ حج آپ نے کیا، شریعت کے اندر رہتے وہ کیا، باقی ادھر اس نے بتایا عمرے میں یہ کرنا یہ نہیں کرنا، غلطی پہ بکرا دینا ہے، تو باقی یہ جو مال آپ اپنے حساب سے کر رہے ہیں، آپ کے سامنے آیت نہیں، تو پھر یہ آپ کیسے اللہ کے سامنے اس کو بتائیں گے اور کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو جب آپ یہ سن لیں گے قرآن کو اور یہ ساری چیزوں کو جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، تو آپ کی زندگی بیلنس ہو جائے گی، پھر آپ سے فیصلے صحیح ہوں گے، آپ کی زبان، آنکھ، کان، دل سب صحیح کام کریں گے۔ اگر آپ نے نہیں مانا تو پھر آپ کی ساری زندگی تو گئی سو گئی، جو چلی گئی، جو آگے جو رہ گئی ہے جو آخرت، وہ بھی خراب ہو جائے گی۔ تو اس لیے اللہ کی بات کو سن لیں اور سب سے اوپر اللہ کی بات کو رکھیں، پھر اللہ توفیق دے گا تو ہم عمل کر سکیں گے، نہیں تو نہیں۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔